السلام علیکم ویور کنڈینن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر مان. ناظرین، تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ، جو مذاکرات معطل ہو گئے تھے، اب حکومت نے ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے. اب مذاکرات کے لیے حکومت کے اوپر کس نے پریشر ڈالا ہے کہ آپ نے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے ہیں اور مذاکرات کرنے ہیں. دوسری جانب بات کریں گے تحریک انصاف کے چیئرمین گزشتہ روز جب اسلام آباد سے ہائی کورٹ پیشی کے بعد واپس اپنے گھر زمان پارک میں پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے کچھ اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی. اس اجلاس میں کیا فیصلے طے پائے، اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے اسلام آباد کے جو اندر ایک اور تھیوری اب گردش کر رہی ہے وہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور موضوع پہ بھی بات کریں گے، اس جو چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے الیکشنز کے حوالے سے کیس کی سماعت کی، اس کیس میں کیا فیصلہ طے پایا، کیا اس کی سماعت میں کیا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے حکومت کے آپس کے اندرونی جو معاملات ہیں اس حوالے سے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات معطل ہو چکے تھے. اب یہ تھا کہ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ اس مذاکرات کو آگے کھینچا جائے اور تحریک انصاف یہ چاہ رہی تھی کہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکالا جائے. تو اس کے لیے جو مذاکرات تھے اس کے اوپر تحریک انصاف کو پہلے ہی شک تھا کہ یہ مذاکرات تو نہیں کرنا چاہتے، یہ کسی پریشر میں یہ مذاکرات کر رہے ہیں اور یہ کچھ چال چل رہے ہیں. تو اس لیے اب تحریک انصاف نے جب ان سارے معاملات کو بام لیا تو پھر تحریک انصاف نے وہاں پہ کہا کہ ہمیں کسی نہ کسی نقطے پہ اب اینڈ کی طرف جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم آئیں بیٹھیں اور گپ شپ ماریں اور چلے جائیں، پھر 5 دن کا ٹائم ہو، 8 دن بعد جی اگلی میٹنگ ہوگی. تو یہ نہیں، گھنٹے 2 گھنٹے کا وقفہ کریں، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کمیونیکیشن کریں، اس کے بعد واپس آئیں، واپس آ کے بیٹھیں اور وہ یہاں پہ بات چیت کو آگے بڑھائیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آپ اگر آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس نے آپ کو بھیجا ہے تو آپ کو انہوں نے پورا مینڈیٹ تو دیا ہوگا نا. اگر مینڈیٹ نہیں دیا انہوں نے تو پھر آپ مذاکرات کے لیے کیوں بیٹھے ہیں، کیوں آئے ہیں آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ. تو جب یہ شاہ محمود قریشی نے یہ باتیں کی تو وہاں پہ بیٹھے اسحاق ڈار اور کچھ اور لوگوں نے کہا جی نہیں آپ ایسے نہیں ایسے، انہوں نے لہت لال سے کام لینے کی کوشش کی. تو وہاں پہ شاہ محمود قریشی نے کافی سوالات اٹھائے، وہاں پہ انہوں نے کافی تابڑ توڑ حملے بھی کیے کچھ لوگوں کے اوپر. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں میرا تو لیڈرشپ کے ساتھ ایسے تعلق ہے، یہ فلاں ہے. تو اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں 8 دن کا ٹائم دیا جائے، 5 دن کا ٹائم دیا جائے. چند قدموں کے فاصلے پہ آپ کی لیڈرشپ بیٹھی. انہوں نے ایک بندے کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا کہ جائیں 2 گھنٹے میں آپ 10 منٹ کا مسافت پہ یہاں پہ جہاں سے ہم بیٹھے ہیں 10 منٹ کے مسافت پہ آپ کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی، وہاں پہ جائیں ان کے ساتھ پوچھیں، ان کو کہیں جی یہ مذاکرات میں ڈسکس ہوا ہے، بتائیں یہ وہ آگے پوائنٹ ہے کیا بات کرنی ہے. 2 گھنٹے بعد واپس آ جائیں. اسحاق ڈار کو بھی انہوں نے کافی اس کے اوپر چڑھائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کون سے زمانے میں رہ رہے ہیں، آپ نے نواز شریف سے بات کرنی ہے. ان سے اگر انہوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے تو ان کو یہ بھی کہیں کہ یہ مذاکرات کا ٹائم ہے، دن کے 11 بجے ہم مذاکرات کر رہے ہیں یا شام کو 5 بجے کر رہے ہیں یا رات کو 10 بجے ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ہم نے اتنے بجے مذاکرات کر رہے ہیں، آپ نے آن لائن بیٹھ رہے ہیں، آن بورڈ بیٹھ رہے ہیں. جیسے کوئی مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے آپ ان کو کال کریں، یہ نقطہ ہے، اس نقطے پہ کیسے آگے بڑھنا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کس دور میں جی رہے ہیں، اب موبائل فون کا زمانہ ہے، آپ ایک کمیونیکیشن اتنی فاسٹ ہوگی تو آپ کمیونیکیشن کریں. تو شاہ محمود قریشی نے کافی وہاں پہ سوالات اٹھائے، وہاں پہ ایسے سوالات اٹھائے ان کے اوپر اور تابڑ توڑ حملے بھی کیے جن کا یوسف رضا گیلانی اور اسحاق ڈار کے پاس جواب بھی نہیں تھا. تو اب وہ مذاکرات پھر معطل ہو گیا. اب مذاکرات کے اوپر حکومت نے آج پھر کہا جی مذاکرات کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں، ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے یہ وہ. اب ناظرین کس نے اس کو کہا کہ مذاکرات کے اوپر آئے، یہ کیوں آئے ہیں مذاکرات کے اوپر؟ اس لیے مذاکرات کے اوپر آئے ہیں کہ پیچھے سے ایک جو بڑے ہیں اس ملک کے انہوں نے کال کی کہ مذاکرات پہ جائیں، مذاکرات کریں. اب ہم جو آپ کو سپورٹ کر سکتے تھے کر لیا، اس سے زیادہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر پھر حکومت کو بھی کافی حکومت کی صفوں میں کھلبلی مچی کہ کیا کیا جائے، کیسے اس بحران سے نکلا جائے. تو اب پھر حکومت مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے، مذاکرات کے ذریعے ٹائم کو اگین کرنا چاہ رہی ہے، ٹائم کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہے تاکہ جون کا مہینہ قریب آئے. جب جون کا مہینہ قریب آ جائے گا تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ ابھی اسمبلی ڈیزولو نہ ہو جو مئی کے اندر، تاکہ جون کے اندر بجٹ آ جائے اور نیشنل اسمبلی کا بھی بجٹ ہو جائے کے پی. اور تو پہلے پنجاب تو ڈیزولو ہو چکی، لیکن 2 صوبوں کی جو اسمبلیز ہیں سندھ اور بلوچستان وہ اپنا بجٹ پیش کر کے پھر اسمبلی ڈیزولو کریں. تو اس لیے حکومت بھی چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو آگے بڑھایا جائے. آج 5 تاریخ ہو گئی ہے، تو اگر اسی طرح مذاکرات کچھ ہوتے ہیں، کرتے ہیں، جاتے ہیں
تو 15 مئی تک یہ مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو پھر آگے 15-16 دن ہوں گے تو وہ حکومت جو ہے وہ بجٹ کے اوپر بھی اس نے کام جو تیزی سے شروع کر دیا ہے. تو حکومت بھی چاہتی ہے کہ 1 جون تک یا 2-3 جون تک جو ہے نا بجٹ پیش کر دیا جائے. پہلے کچھ تاریخیں اور دی جا رہی تھیں، اب جو ہے وہ تاریخ اور دی جا رہی ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے بجٹ کیا جائے. تو اس لیے یہ مذاکرات کو آگے کھینچا جا رہا ہے. مذاکرات کا یہ پھر ایک وعدہ مرتبہ ڈگڈگی بجائی جاری ہے. اور ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کا اور تحفظ نہیں کریں گے، ہم آپ کا پیچھے اور کچھ نہیں کر سکتے. ہم جتنا کچھ کر سکتے تھے ہم اپنی کیپیسٹی سے زیادہ آپ کے لیے کچھ کر دیا. اب ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں رہ گیا. اب عوام اور لوگوں کی کو جو رائے ہے ہم اس کو کیسے کچل سکتے ہیں. لوگوں کی ڈیمانڈ ہے الیکشن لوگ کر رہے ہیں، پھر آپ نے ڈلیور کچھ نہیں کیا، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے. تو پھر حکومت بھی اب پریشان ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ بات اسٹیبلشمنٹ کی بھی ٹھیک ہے، اگر ہم کچھ لوگوں کو ریلیف دے دیتے باقی آئین اور قانون کو تو ہم روند ہی رہے تھے. اگر لوگ خوشحال ہوتے تو پھر بھی کچھ تھوڑا سا بہتر تھا. اب لوگ جب سے یہ آئے ہیں لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں مہنگائی کی وجہ سے، تو اس لیے اب حکومت جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے. حکومت ایک دوسرے کا کندھا استعمال کر رہی ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ پہ، نون لیگ پی پی پہ، کوئی ایم کیو ایم پہ، کوئی کا پہ، کوئی کسی نہ کسی طرز پہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کے اوپر یہ الزام تراشی کی جائے اور بچا جائے. تو کوئی بھی اس کا جو ہے نا وہ آن نہیں کر رہا ہے اس ساری چیزوں کو. ایون کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی ان چیزوں کو آن نہیں کر رہی، جو سب سے آگے تھی عدم اعتماد میں اور عمران کو گرانے میں اور سب کچھ کرنے میں. مولانا فضل الرحمان جو مہنگائی اور پتہ نہیں کیا مارچ کرتے تھے، اب حکومت میں جب سے وہ اتحادی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی کیا ہے. تو اس لیے سب لوگوں کا یہی ہے کہ حکومت کے جتنے بھی اتحادی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو آگے کھینچا جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، چیئرمین تحریک انصاف عمران کی زیر صدارت رات کو اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، وہاں پہ کچھ اہم فیصلے بھی کیا گیا. چیئرمین تحریک انصاف عمران نے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا کہ ہم جو ہے نا عدلیہ بچاؤ تحریک کا آغاز کریں گے. انہوں نے وہاں پہ پورا اپنی پارٹی کو پلان دے دیا ہے کہ کس طرح ہم نے کیا کچھ کر رہے ہیں. تو ہمارے جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ لاہور کے اندر ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ ہم نے کم از کم 2 لاکھ لوگ نکالنے ہیں، کم از کم 2 لاکھ لوگ نکالنے ہیں. یہ کرنا ہے کہ عدلیہ کی جو تحریک کے لیے جو ہوگا مارچ ہوگا وہ لاہور سے اسلام آباد کی جانب مارچ ہوگا. تو وکلاء کو ایک یہ بھی تجویز دی گئی تھی کہ آپ ایسے کریں کہ زمان پارک سے کریں اس کا آغاز، یا پھر یہ کریں کہ آپ لیبرٹی سے آغاز کریں، یا پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ رکیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ جو وکلاء ہیں ادھر سے تحریک انصاف کی ریلی نکلے گی لیبرٹی سے. تو کچھ انہی چیزوں کے اوپر ابھی بات چیت جاری ہے. کچھ اب جو لاہور کا جو اسٹریٹجی پلان بنا ہے ان کا یہ بنا ہے کہ کچھ وکلاء آئیں گے لیبرٹی سے یہ قافلہ چلے گا، مارٹن کچہری سے وکلاء آغاز کریں گے. آگے جو ہے نا تحریک انصاف کے کارکنان کلمہ چوک کھڑے ہوں گے، لیبرٹی سے لے کے کلمہ چوک آگے. تو ان کا یہ پلان ہے کہ اتنا لوگ اکٹھے کیے جائیں لاہور کے اندر، اپنی قوت کا اتنا مظاہرہ کیا جائے. لوگ بے شک اسلام آباد کی جانب نہ نکلیں، لاہور کے اندر بھرپور قوت کا مظاہرہ کیا جائے. جیسے اس دن ریلی نکالی چیئرمین تحریک انصاف عمران نے لیبر ڈے کے اوپر، تو اتنی لوگ ہوں کہ یہاں جو کلمہ چوک سے لے کے جین مندر تک لوگ جو ہے نا وہ ہوں. آگے جین مندر پہ وکلاء کھڑے ہوں، جب وکلاء کو بتایا جائے دیکھیں جین مندر سے لے کے کلمہ چوک تک عوام ہے، آپ نے جب آگے جانا ہے تو آگے بھی ہماری اسی طرح عوام ہے. جب اسلام آباد میں جائیں گے تو لوگوں کا سمندر ہوگا. ساتھ ساتھ انہوں نے بھی یہ کیا ہے کہ یہاں سے آگے ایک اور پوائنٹ بنایا جائے گا فیروز والا پہ، جہاں پہ جو فیروز والا بار ہے وہاں پہ وکلاء بھی ہوں گے، اور جو شیخ پورہ کی عوام ہے اور ان گرد و نواح کی وہاں پہ لاہور کے جو شادرہ کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ ہوں گے. اس کے بعد گجرانوالہ میں انہوں نے پوائنٹ بنایا کہ گجرانوالہ ڈویژن کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو بھی ٹاسک یہ دے دیا گیا ہے کہ کسی بھی دن یہ وکلاء تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے. آپ نے ابھی سے اپنی تیاری کر لینی ہے. آپ نے گجرانوالہ ہر ٹکٹ ہولڈر نے کم از کم 10,000 لوگ لے کے آنے ہیں. جو 10,000 لوگ نہیں لے کے آئے گا اس کو ٹکٹ اس کا واپس ہو جائے گا. تو اب انہوں نے کافی اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اوپر تلوار لٹکا دیا ہے. تو اب ناظرین جو حکومت کے لیے بھی مشکل ہوتا دکھائی دے رہا ہے آگے چلنا. اور یہ جو وکلاء تحریک ہے اس حوالے سے بھی ناظرین جیسے جیسے کوئی نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی ہم آپ کو اسی طرح آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت. اللہ حافظ.